اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی جو تقریباً 3.5 سے 4 کروڑ کی آبادی والا وہ شہر بن چکا ہے کہ جہاں نہ آنے والے کا کچھ پتہ ہوتا ہے اور نہ جانے والے کا کوئی ریکارڈ ہے۔ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون کہاں رہائش اختیار کر رہا ہے، شاید ادارے بے خبر ہیں۔ 2000 سے زائد کچی آبادیاں ان جرائم پیشہ اور مافیاز کی آماجگاہ بن چکے ہیں۔ ان کے سیف ہیونز یہی کچی آبادیاں ہیں۔ کراچی میں بڑھتے جرائم اور اس کے لیے ناکافی اقدامات کراچی والوں کے لیے درد سر بن چکا ہے۔ کراچی کے اندر جرائم کی ویسے تو متعدد وارداتیں ہوتی ہیں، روزانہ تقریباً 100 سے اوپر موٹر سائیکلیں اور 100 سے زائد تقریباً موبائل چھین لیے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ وارداتیں موبائل اور موٹر سائیکل اسنیچنگ کی ہوتی ہیں۔ اچھا، کراچی والے یہ تو جانتے ہیں کہ موٹر سائیکل اگر چھن جائے تو اس کی FIR کٹوانا اس لیے ضروری ہے کہ وہ موٹر سائیکل کسی واردات میں استعمال ہو کہ اس کے لیے مصیبت کا باعث نہ بن جائے۔ اسی طرح موبائل مس یوز نہ ہو جائے، اس کی بھی FIR کٹوائی جاتی ہے۔ لیکن کراچی والے شاید اس سے بے خبر ہے کہ یہ موٹر سائیکل اور ان کا جو موبائل ہے چھننے کے بعد واپس ان تک آتا کیوں نہیں۔ حالانکہ جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق کراچی میں چھننے والی موٹر سائیکلیں اس میں سے تقریباً 60 سے 65% ریکور ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح موبائل اسنیچ ہونے کے بعد جس کی ملکیت ہوتی ہے وہ اس کا IEME نمبر سے اس کو بلاک کروا دیتا ہے، لہذا موبائل بھی ناکارہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ریکور ہونے کے بعد جاتے کہاں ہیں؟ یہ ان مالکان تک کیوں نہیں پہنچتے؟ حالانکہ اس کا ریکارڈ تو تھانے کے علاوہ CPLC کے پاس بھی موجود ہوتا ہے۔ جب موٹر سائیکل چھنتی ہے، جب موبائل چھنتا ہے تو اس FIR جس کو درج کیا جاتا ہے تھانے کے اندر، اس کا ریکارڈ CPLC کے پاس بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب وہ واپس ریکور ہوتا ہے موبائل یا موٹر سائیکل تو اس کا ریکارڈ بھی CPLC کے پاس موجود ہوتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ موٹر سائیکل جو ریکور ہونے کے بعد تھانے کے اندر گلتی ہیں، سڑتی ہیں، اسکریپ ہو جاتی ہیں، اس کے بعد گلشن میں موجود نظارات کے حوالے کر دی جاتی ہیں لیکن اصل مالکان تک نہیں پہنچائی جاتی؟ اور کراچی کے بھی یہ غریب و لاچار لوگ موٹر سائیکل یا موبائل چھننے کے بعد نہ ہی تھانے سے معلوم کرتے ہیں، نہ ہی CPLC سے جا کر یہ پوچھتے ہیں کہ ان کی موٹر سائیکل جو چھنی تھی وہ ریکور ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ کراچی کا رہنے والا ہر شخص اس چیز سے آگاہ بھی ہے اور باخبر بھی ہے کہ آپ کراچی کے کسی بھی تھانے میں چلے جائیں، آپ کو ایک مخصوص جگہ ایسی نظر آئے گی تھانے کے اندر کہ جہاں موٹر سائیکلیں لاتعداد اسکریپ کی صورت میں پڑی ہوتی ہیں۔ یہ موٹر سائیکلیں کوئی تول کے حساب سے نہیں بیچی جاتی، یہ وہی موٹر سائیکل ہیں جو آپ کی چھینی جاتی ہیں اور ریکور ہونے کے بعد تھانے میں آ جاتی ہیں۔ تو قانونی طور پہ تو انہیں مالکان کے حوالے کر دینا چاہیے لیکن نہیں کی جاتی۔ تو کبھی کراچی والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو ان کی ملکیت ہے اگر وہ سرحد پار نہیں جا رہی اور ریکور ہونے کے بعد اسی شہر میں موجود ہے تو کیوں نہیں کہ اس کے قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد اس کو اس کے مالک تک پہنچا دیا جائے۔ اسی طرح موبائل جو ریکور ہونے کے بعد مارکیٹوں کے اندر کھلے عام فروخت کر دیا جاتا ہے تو ارباب اختیار اور ارباب اقتدار اس چیز پر توجہ کیوں نہیں دیتے کہ جو ہزاروں کے حساب سے موٹر سائیکلیں نظارات کے اندر اچانک آگ بھڑک جانے کی وجہ سے نظر آتش ہو جاتی ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ ان کے مالکان کے حوالے کر دی جائیں۔ اکثر و بیشتر اسی قسم کے واقعات ہوتے ہیں کہ نظارات میں موٹر سائیکلوں میں آگ لگ گئی، کیوں ان کے مالکوں تک اس چیز کو پہنچایا نہیں جاتا؟ کیا CPLC اس کے پاس ڈیٹا موجود نہیں ہوتا؟ کیا CPLC اس مالک کو انفارم نہیں کر سکتی؟ چلیں تھوڑی دیر کے لیے تھانے کے اس سسٹم کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں
لیکن CPLC تو ایک پرائیویٹ ادارہ ہے جہاں بیٹھے ہوئے لوگ کسی رشوت یا کسی دباؤ کو خاطر میں نہیں لاتے، تو کیوں نہیں وہ وہاں سے ان مالکان کو انفارم کرتے ہیں کہ جی آپ کی موٹر سائیکل ریکور ہو چکی ہے اور فلاں تھانے کے اندر موجود ہے اور آپ اس کے قانونی تقاضے پورے کر کے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ موبائل کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا کراچی کے شہریوں کا بھی یہ اولین فرض ہے اور ذمہ داری ہے کہ آپ کی کل جمع پونجی ایک موٹر سائیکل اور موبائل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا روزگار بھی چلتا ہے۔ سیل سے متعلق، فیلڈ سے متعلق کام کرنے والے لوگ موٹر سائیکل اور موبائل کے بغیر ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی اس جمع پونجی کو صرف ایک FIR کٹوانے تک محدود مت کیجیے، تھانے سے معلومات کرتے رہیے، CPLC سے انفارمیشن لیتے رہیے۔ جب آپ کے نالج میں آ جائے کہ آپ کی موٹر سائیکل اور موبائل ریکور ہو گیا ہے تو خدارہ اس کو قانونی تقاضے پورے کر کے اس کو حاصل کر لیجیے۔ یہ ہزاروں موٹر سائیکلیں آج بھی کراچی کے ہر تھانے کے اندر موجود ہیں، جس میں سپاہی سے لے کر افسران تک اس کو مال غنیمت کے طور پر جس کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ وہاں سے حاصل کر لی جاتی ہے۔ چیچز کی صورت میں، اسکریپ کی صورت میں اس کو اٹھا کر پھر نظارات کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو میری کراچی کے شہریوں سے یہ درخواست ہے کہ اپنی موٹر سائیکلوں کو اور موبائلوں کو چھن جانے کے بعد، اس کے FIR کے اندراج کے بعد اس کا فالو اپ ضرور لیتے رہیے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی موٹر سائیکل یا آپ کا موبائل چھننے کے بعد ریکور نہ ہو۔ 100 میں سے 75% ریکوری ہوتی ہے، یہ پولیس کا ریکارڈ بتاتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے اوپر رحم کیجیے، اپنے لیے آسانی پیدا کیجیے۔ کوئی ادارہ آپ کو آ کر نہیں بتائے گا۔ آج ہی آپ کراچی کے تھانوں کا وزٹ کیجیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ آج ہی گلشن میں موجود نظارات کو جا کے وزٹ کیجیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ گاڑیاں سڑ رہی ہیں، گل رہی ہیں، اسکریپ ہو گیا ہے گا، لیکن مالکوں کے حوالے نہیں کی جاتی۔ تو میری درخواست ہے کہ اس پر توجہ دیجیے۔